بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصیدہ بردہ شریف کی فصل ثالث کا 38واں شعر سماعت فرمائے۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرمی۔ فاقہ یفوق کے معنی اونچا ہونا، بلند ہونا۔ خلقن اور خلق دو الفاظ آئے ہیں۔ خلق کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو، ظاہری خوبی کو، حسن صورت کو، اور خلق باطنی شکل و صورت یعنی باطنی خوبی کو، یعنی خلق کے معنی ظاہری حسن اور خلق کے معنی باطنی حسن یعنی ظاہر و باطن۔ یدانو ہو، دانا یدانی مدانات باب مفعلت سے دنون سے بنا ہے، اس کے معنی ہے قریب ہونا۔ ترجمہ سماعت کریں۔ فاقہ آپ اونچے ہیں، بلند ہیں، النبیین انبیاء سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیگر انبیاء سے اونچے اور فائق ہیں، بلند ہیں۔ فی خلقی و فی خلق، ظاہر میں اور باطن میں، ظاہری صورت میں اور باطنی صورت میں۔ ولم یدانوہ، اور دوسرے انبیاء کرام آپ کے قریب بھی نہیں ہیں، دوسرے انبیاء کرام آپ کے قریب نہیں ہیں۔ فی علم ولا کرمی، نہ علم میں اور نہ ہی جود و سخا میں۔ تو آپ کے علم اور آپ کے جود و سخا کے قریب بھی دیگر انبیاء کرام نہیں ہیں۔ معنی هذا البیت فی اللغة العربیہ اے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلی و ارفع و افضل من النبیین الاخرین فی حسن صورت و جمال سیرت، اے فی الظاہر والباطن، والانبیاء جميعهم لم یقاربوہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی علم ولا فی سخاء، وکلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الدیم۔ کلہم من رسول اللہ ملتمس، ملتمس باب افتعال سے اس میں فاعل کا صیغہ التمسا یلتمس ملتمسن، ملتمسن اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ غرفم من البحر، غرفن ہاتھوں سے پانی، چلو میں پانی لے کر پیا جاتا ہے، اسے غرف یا اغتراف کہتے ہیں۔ غرفن کے معنی چلو، غرفم من البحر سمندر کا ایک چلو۔ اور رشفم من الدیم، رشفن کے معنی قطرہ، اور دیم دیمتن کی جمع ہے جس کے معنی ہے بارش۔ ترجمہ سماعت کریں۔ وکلہم، اور تمام انبیاء، من رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، ملتمسن گزارش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، مانگتے ہیں، غرفم من البحر، سمندر آپ کے علم کے سمندر کا ایک چلو، غرفم من البحر یعنی من بحر علم ہی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے علم کے سمندر کا ایک چلو مانگتے ہیں۔ اور رشفم من الدیم، یا حضور کی حکمتوں اور حضور کے علوم کی بارشوں میں سے ایک قطرہ کے طلبگار ہیں، یعنی دیگر تمام انبیاء کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم اور آپ کی حکمتوں کا ایک قطرہ یا ایک چلو کی درخواست کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، یعنی سب طالب ہیں، اس لیے کہ جو دنیا اور جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے طفیل ہے۔ معنی هذا البیت النبیون کلہم سائلون من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غرفة من ماء بحر علومہ، وکذالک جمیع الانبیاء سائلون من النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قطرة من امطار جودہ وسخائہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وواقفون لدیہ عند حدہم من نقطة العلم او من شکلة الحکم۔
وواقفون عند لدیہ عند حدہم من نقطۃ العلم، نقطۃ العلم علم کا نقطہ، علم کے نقطے سے مراد یہ ہے کہ اگر علوم کو لکھا جائے تو حروف لکھے جائیں گے، ان حروف میں نقطے رکھے جائیں گے، حرکتیں رکھی جائیں گی، تو وہ حروف حرکات و سکنات اور جو نقطے لگیں گے ان میں سے ایک نقطہ۔ اور شکلت الحکم، حکمتیں لکھی جائیں گی تو حروف سے لکھی جائیں گی اور ان حروف میں حرکتیں لگائی جائیں گی، زیر زبر پیش وغیرہ، تو شکلتن یعنی ایک حرکت، ایک زبر ایک زیر ایک پیش۔ ترجمہ سماعت کریں۔ وواقفون اور سارے انبیاء کھڑے ہیں، لدیہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، عند حدہم اپنی اپنی حدوں پر، سارے نبی اپنی اپنی حدوں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہیں۔ اور وہ حد کیا ہے؟ من نقطۃ العلم، حضور کے علوم کا ایک نقطہ، حضور کے علوم علم کے ایک نقطہ یا حضور کی حکمتوں کی ایک حرکت، یعنی حضور کے علوم اور حضور کی حکمتوں کو لکھا جائے تو اس کے حروف میں جو حرکتیں لگیں گی اور جو نقطے لگیں گے ان نقطوں میں سے ایک نقطہ، یہ وہ حد ہے جس پر انبیاء کرام ہے۔ تو دیگر انبیاء کرام کی حد اور ان کی پہنچ یہ ہے کہ ان کے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم کے حروف اور حروف کو تو چھوڑے اور جملوں کو چھوڑے، بلکہ ان حروف میں سے جو ایک نقطہ ہے اس نقطے کی حد پر دیگر انبیاء کرام کھڑے ہیں۔ یقول ناظم البیت فی ھذا البیت الانبیاء جميعهم قائمون ثابتون عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على حدودهم وغایاتهم، وتلك الحدود والغایات هي كنقطة من علم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، او تلك الحدود كحركة من حکمه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبیبا بارئ النسم۔ فهو الذي تو آپ وہ ہیں، فهو الذي تو آپ وہ ہیں، تم معناه وصورته جن کا باطن مکمل ہے، وصورته اور جن کا ظاہر مکمل ہے۔ معناه کے معنی اندرونی باطنی خوبی اور صورته ظاہری شکل و صورت، تو جن کا ظاہر اور باطن مکمل ہے، کامل ہے۔ ثم اصطفاه پھر آپ کو چن لیا، حبیباً محبوب کی حیثیت سے، محبوب بنا کر کے، بارئ النسم ارواح کے خالق نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے۔ بارئ کے معنی خالق اور نسم کے معنی روح، تو روح کے خالق نے، ارواح کے خالق نے آپ کو اپنا محبوب بنا لیا۔ تو اس شعر کا حاصل یہ ہے کہ آپ کا ظاہر اور باطن بالکل بے عیب اور بے نقص ہے، آپ کا ظاہر و باطن کامل و مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوب بنایا ہے۔ اے ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هو الذی کمل ظاہرہ و باطنہ فهو کامل صورتا و سیرتا ثم اختارہ خالق النسمات و خالق الارواح ای اللہ تعالی ای خالق الجن والانس و روح و کل ذی روح وجعل اللہ تعالی محبوبا لدیہ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ منزہ نزہ ینزہ کے معنی پاک کرنا، منزہ پاک، مبرع منزہ کے معنی میں۔ محاسن یہ حسن کی جمع ہے خلاف قیاس، اور ایک لفظ ہے جوہر الحسن۔ فلاسفہ کے نزدیک ایک اصطلاح ہے جوہر فردہ کی۔ جوہر فردہ وہ ہے ان کے نزدیک جو ناقابل تقسیم ہو، جس کی کوئی تقسیم نہ ہو سکے، اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے۔ ترجمہ سماعت کریں۔ منزہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منزہ اور پاک ہیں، عن شریکن کسی بھی شریک سے، فی محاسنہ اپنی خوبیوں میں،
اپنی خوبیوں میں، اپنی صفات میں، اپنے کمالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر شریک سے منزہ اور مبرہ ہے۔ فجوہر الحسن فیہ، تو حسن کا جوہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں غیر و منقسمی، ناقابل تقسیم ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک جس طرح جوہر فردہ ناقابل تقسیم ہے، اسی طرح حسن کا جوہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ناقابل تقسیم ہے۔ یقول الامام البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منزہ و مبرأ عن شریک ای ہوا فرید و وحید فی محاسنہ و محامدہ، فکما الجوہرۃ الفردۃ لا تنقسم عند الفلاسفۃ کذالک جوہر الحسن فی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يقبل القسمۃ والانقسام۔ دع مدعته النصارى فی نبیہم وحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکمی۔ دع، چھوڑ دو، ودا یدو سے دع فعل امر ہے، چھوڑ دو، مدعته النصارى، دع چھوڑ دو، ما اس کو ادعت ہو جس کا دعویٰ کیا النصارہ نصرانیوں نے، فی نبیہم اپنے نبی کے بارے میں، اس دعویٰ کو چھوڑ دو جو نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں کیا تھا۔ نصرانیوں نے یعنی حضرت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ آپ اللہ کے بیٹے ہیں اور خدا ہیں، معاذ اللہ۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں الوہیت، معبود ہونے کا دعویٰ چھوڑ دو۔ اس کے بعد وحکم، حکم لگاؤ، بما شئت، جو تو چاہے، مدحن، جس مدح کو کا تو چاہے، جس تعریف، جس توصیف اور جس کمال اور جس خوبی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا چاہے تو منسوب کر۔ الوہیت کے بعد جتنی خوبیاں اور کمالات ہو سکتی ہیں وہ سب تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر، واحتکمی، اور مقدمہ لے جا جس حاکم کے پاس چاہے۔ ترجمہ دیکھیں، دا چھوڑ دو، مدعتہن اس دعویٰ کو جس کا نصرانیوں نے اپنے نبی کے بارے میں دعویٰ کیا تھا، وحکم بما شئت مدحن فیہ، اور تم جو چاہو مدح، جس مدح کا چاہو حکم لگاؤ، فیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں، واحتکمی، اور اس مقدمے کو جہاں چاہو لے جاؤ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر چونکہ جامع کمالات ہیں، جامع محاسن ہیں، تو الوہیت کے سوا، معبودیت کے سوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب جو کمال، جو خوبی، جو حسن تم چاہو منسوب کر سکتے ہو، سب کی سب سچی اور صادق ہوگی۔ قال الامام البصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فی ھذا البیت اترک ادعاء النصارى فی نبیہم فانہم ادعوا ان عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ابن اللہ و الہ، معاذ اللہ، فترک ھذا الدعوی فی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثم انسب الیہ ای صفۃ و ای مدح و ای کمال شئت سوى الالوہۃ، ثم قدموا هذه المقدمہ الى ای حاکم شئت، لأن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جامع الکمالات و جامع المحاسن سوى الالوہۃ۔